لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو قال عند كل وضوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ دو جمعوں سے طہارت اور وضو سے متعلق چند باتیں ذکر کی گئی. پچھلے جمعے کو مسواک کے تعلق سے بہت سی باتیں آ چکی ہیں. بعض باتیں مسواک کے تعلق سے مزید میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پچھلی بار بھی پڑھا تھا اور وہی حدیث پاک آج پھر نقل کیا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے. اس سے مسواک کی اہمیت کا حد درجے اندازہ ہوتا ہے. یعنی اگر دشواری نہ ہوتی، بلکہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ صاف یہ لفظ آیا ہے کہ میں فرض قرار دے دیتا جیسا کہ نماز فرض قرار دی گئی. یعنی میں واجب ضروری قرار دیتا کہ ہر شخص مسواک کیا کرے. پچھلی بار میں نے ایک حدیث نقل کی تھی کہ مسواک کرنے کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، وہیں پر ایک فائدہ یہ ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنا منہ کی صفائی کا بھی ذریعہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. مسواک کرنے والے سے اس کا رب راضی ہو جاتا ہے. یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں اور سب سے اہم فائدہ مسلمانوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ جو آدمی مسواک کرتا ہے آخری وقت میں اس کو اللہ رب العزت کلمہ شہادت نصیب فرما دیتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوا دنیا سے جاتا ہے. تو بہرحال مسواک کرنے کے دینی اور دنیاوی دونوں احکام انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے مفید ہوں گے. اس لیے ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. اب مسواک کے معنی کیا ہے؟ مسواک کے معنی ہے رگڑنا، رگڑنے کا آلہ جو چیز بنتی ہو. ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر یہی معنی اس کے بنتے ہیں کہ وہ چیز جو رگڑنے کا آلہ ہو. ساک یسوکو عربی کا ورڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ملنا رگڑنا. ساک یسوکو سوکن، ملنا رگڑنا. لیکن شریعت کی اصطلاح میں جب لفظ مسواک بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ لکڑی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کرنا ثابت ہے، دانتوں کا ملنا ثابت ہے، یا احادیث شریفہ کے اندر جن کا ذکر ہے، یا اس سے جو فوائد حاصل ہوتے تھے وہ فوائد جن لکڑیوں سے حاصل ہو جائے ان تمام لکڑیوں کو مسواک کہتے ہیں. حدیث پاک کے اندر کس لکڑی کا ذکر ہے؟ حدیث شریف کے اندر پیلو کی لکڑی کا ذکر ہے. پیلو جو ہلکا سا پیلا پن ہوتا ہے اور اس کے اندر نمکیات کا بھی احساس ہوتا ہے، وہ لکڑی استعمال کرنے سے جہاں دانت کا پیلا پن دور ہوتا ہے وہیں پر ہمارے منہ کے اندر بہت سارے انفیکشنز جو ہو سکتے ہیں یا ہے وہ سارے انفیکشن دور کرتا ہے یا ہونے سے بچاتا ہے. پیلو کی لکڑی
پیلو کی مسواک اس سے ہمارے منہ کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ پیلو کا استعمال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث کے اندر زیتون کی لکڑی کا بھی ذکر آیا ہے، یا اگر یہ نہ میسر ہو تو آپ کے یہاں ہر وہ درخت جس کے اندر کڑوا پن ہو، مثال کے طور پر ہمارے یہاں زیادہ دستیاب ہے نیم کا درخت، اور نیم کا درخت کیونکہ زیادہ پایا جاتا ہے اور اسی کے ہم لوگ مسواک کرتے ہیں، تو مسواک بولنے سے ہم سمجھتے ہیں مراد نیم کی مسواک ہے۔ نیم کی مسواک بھی مسواک ہے، ویسے حدیث شریف کے اندر تو پیلو کا اور زیتون کا ذکر ہے۔ بہرحال مقصد ہے منہ کی صفائی۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، اگر منہ کی صفائی ہی مقصود ہے تو اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور اسی طریقے سے برش کا استعمال کیا مسواک کی جگہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سنت اس سے ادا ہو سکتی ہے؟ یاد رہے کہ جو آدمی پیلو کے استعمال پر، نیم کی داتون کے استعمال کرنے پر قادر ہو، وہ آدمی اگر ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال کرتا ہے تو اس سے منہ کی صفائی تو ہو سکتی ہے لیکن سنت ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی عذر کی بنا پر وہ مسواک نہیں کر پا رہا ہے، جو مسواک احادیث شریفہ میں منقول ہے جن کا ذکر ہے ان میں سے کوئی نہیں کر پا رہا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ برش استعمال کرتا ہے، تو امید ہے کہ یہ سنت کی طرف سے کافی ہو جائے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو مسواک کرنے پر قادر ہو پیلو کی یا نیم وغیرہ کی، وہ ٹوتھ پیسٹ یا برش یا ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، جیسے ہم لوگ انگلیوں سے کر لیتے ہیں، وہ اس سے منہ کی صفائی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ مسواک کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ میں نے حدیث ذکر کیا، وہ تو آپ کا قول تھا جو میں نے حدیث بتایا، لیکن آپ علیہ السلام کا عمل مبارک بھی یہی تھا کہ آپ جب باہر سے اپنے گھر میں تشریف لاتے آپ مسواک کرتے، اس کے بعد پھر کسی کام میں آپ مشغول ہوتے، گھر سے باہر آتے مسواک کرتے، سو کر اٹھتے مسواک فرماتے۔ خاص طور پر فجر کے وقت اور ظہر کے وقت، دو وقت آدمی سوتا ہے، فجر کے وقت رات کو سو کر اٹھتا ہے اور ظہر میں قیلولہ کر کے آدمی اٹھتا ہے، دو وقت عام طور پر سونے کے ہیں، اس لیے ان دو وقتوں میں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے مسواک کرنے کا۔ ویسے تو حدیث شریف کی روشنی میں پانچوں نمازوں کے وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کر کے داخل ہوتے، آپ علیہ السلام سو کر اٹھتے تو مسواک فرماتے، آپ علیہ السلام جب بات کرتے، بات سے فارغ ہوتے تو مسواک کرتے، زیادہ دیر تک خاموش رہے تو مسواک فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی باہر سے آتا ہے تو نہ معلوم کون سی جراثیم منہ کے اندر، دوسری جو بیکٹیریاز ہمارے منہ کے اندر داخل ہو گئی ہو، تو مسواک کر کے پہلے ان کو صاف کر لے۔ اسی طریقے سے باہر سے آدمی آتا ہے تو عام طور پر گفتگو کر کے، بات چیت کر کے آتا ہے، یا بہت دیر تک وہ خاموش ہو کے آتا ہے۔ آدمی جب باہر رہتا دو باتیں ہوتی، یا تو کوئی بات کرنے والا ملا ہی نہیں تو وہ بہت دیر سے خاموش تھا، یا یہ کہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، اور زیادہ دیر تک بولنے سے بھی منہ کے اندر ایک قسم کی گندھ پیدا ہو جاتی، اور زیادہ دیر خاموش رہنے سے بھی گندھ پیدا ہو جاتی۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر دیر تک بات کیا ہے، فارغ ہو تو مسواک کرے۔ اسی طریقے سے دیر تک خاموش رہا ہے تو جیسے ہی آدمی کو موقع ملے وہ فوراً مسواک کر لے۔ بہرحال گھر میں داخل ہو تب بھی مسواک کرے، سو کر اٹھے چاہے فجر کے وقت یا دوپہر کے وقت تب بھی مسواک کرے، اسی طریقے سے دیر تک بات کرے تو بھی مسواک کرے، دیر تک خاموش رہے تو بھی مسواک کرے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں یہ چیز شامل ہے۔ اب مسواک کیسی ہونی چاہیے؟ یاد رہے علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کی موٹائی کم از کم، یہ جو ہماری آپ کی چھولیاں ہوتی اتنی ہونی چاہیے، یہ ہے موٹائی کم از کم۔ اس سے زیادہ موٹا، اس سے زیادہ موٹی مسواک، اس کا کیا مسئلہ ہے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے
کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے موٹی مسواک اگر آپ کے دانت برداشت کر سکتے ہیں، کونچے بنا سکتے ہیں تب کریے، ورنہ بلا وجہ دانتوں کو تکلیف نہ پہنچائیے، مسوڑوں کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ اس لیے اتنی ہی موٹی مسواک استعمال کی جائے جس سے آپ کے دانت سے کونچے بن سکے، تو کم از کم اتنی موٹی مسواک ہو۔ لمبی کتنی ہونی چاہیے؟ بہت عام سی بات ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ایک بالشت کے بقدر مسواک لمبی رکھنا مستحب ہے۔ ہم فرض نہیں کہتے، واجب نہیں کہتے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک بالشت سے کم اگر ہو گئی تو مسواک ہی نہیں مانی جائے گی، نہیں، مستحب ہے کہ ایک بالشت ہو، اس سے کم کرنا استحباب کے خلاف ہے۔ اب پہلے دن تو ایک بالشت رہے گی، لیکن دوسرے دن تھوڑی گھٹ جائے گی، تیسرے دن اور گھٹے گی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور بھائی جب مسواک کی جو کونچے بنائی جاتی ہیں ان میں جب تک عرق رہے، جب تک کہ آپ کو اس کا کڑوا پن محسوس ہو، پیلو ہو یا نیم ہو، کڑوا پن محسوس ہو، تب تک ہی اس کونچ کو استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد جب اس میں وہ ذائقہ نہ معلوم ہو تو اس کی کونچیں چینج کر دی جائے۔ اگر دانت سے کاٹ سکتے ہیں دانت سے، یا قینچی سے کاٹ کر اس کو آپ الگ کریے، پھر نئی کونچیں بنائیں۔ بہرحال لمبائی میں ایک بالشت کی مقدار کرتے کرتے گھٹ جائے تو کب تک کرتے رہیں؟ جب تک کہ آپ کو کرنے میں دشواری نہ ہو، جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں پکڑ کر کے مسواک کر سکتے ہو، تب تک کہ آپ مسواک کرتے رہیں۔ مسواک پکڑی کیسے جائے اس کا بھی طریقہ ہے۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو چھنگلیاں ہے یہ مسواک کے نیچے رہے گی، اور یہ انگوٹھا بھی مسواک کے نیچے، باقی بچتی ہیں تین انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں گی۔ اس طریقے سے مسواک پکڑی جائے۔ اور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہے دانت کی لمبائی اور ایک ہے دانت کی چوڑائی۔ آپ جانتے ہیں اگر دانت یوں کھینچا جائے تو یہ لمبان ہے اور یہ دانت کی چوڑان ہے، دائیں بائیں یہ دانت کی چوڑان ہے۔ چوڑان میں مسواک کرنا مسنون ہے، لمبان میں مسواک کرنا یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ صحت کے لیے نقصان دہ کیا ہے؟ آپ یوں اگر لمبان میں کریں گے دانت کی لمبان میں تو ممکن ہے مسوڑے زخمی ہو جائے اور خون نکلنا شروع ہو جائے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسواک دائیں جانب سے عرض میں چوڑان میں شروع کی جائے۔ کس طریقے سے؟ کیا اوپر کا جبڑا پہلے پھر نیچے کا جبڑا، یا دونوں ایک ساتھ؟ دونوں طریقے درست ہیں۔ آپ چاہیں تو دونوں جبڑوں کو اچھی طرح یوں بٹھا کر کے اور دونوں جبڑوں پر ایک ساتھ شروع کریں، داہنی جانب کے دونوں جبڑے اوپر اور نیچے والے، اور اسی طرح بائیں جانب کے دونوں جبڑے اوپر اور نیچے والے۔ اور اگر آپ چاہیں تو پہلے اوپر والے جبڑے پر کر لیں، پھر اوپر والے سے فارغ ہو کر نیچے والے جبڑے کر لیں۔ اسی طریقے سے بائیں طرف بھی آپ کر لیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ دونوں جبڑوں کو ملا کر ایک ساتھ کرنا، یا اوپر والے جبڑے پر کرنا پھر نیچے والے جبڑے پر داہنی جانب، اسی طریقے سے بائیں جانب، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ اور مسواک کرنے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 3 مرتبہ مسواک کی جائے، اور ادب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب دونوں طرف مکمل کر لیں دائیں اور بائیں تو مسواک کو دھل لیں، پھر مسواک کریں، پھر دوبارہ، پھر تیبارہ، یعنی 3 مرتبہ میں مسواک کی 3 مرتبہ مسواک پھیری جائے دائیں اور بائیں، اور ہر مرتبہ ایک راؤنڈ پورے ہونے پر اس کو دھلا جائے، پھر دوبارہ، پھر تیبارہ، اس طریقے سے 3 بار مسواک دھلی جائے۔ یہ استحباب میں شامل ہے۔ بہرحال یہ ہے مسواک کی لمبان چوڑان مسواک کرنے کا طریقہ۔ اب مسواک نماز کے عین وقت کی جائے یا وضو کے وقت کی جائے، حدیث شریف کے اندر دونوں کا ذکر ہے۔ ابھی میں نے جب روایت پڑھی تھی تو اس میں ایک لفظ آیا تھا عند کل صلاۃ اور عند کل وضوء، دونوں باتیں میں نے کہی تھی۔ حدیث پاک میں دونوں کا ذکر ہے، یعنی نماز کے وقت کا لفظ بھی ذکر ہے کہ میں حکم دیتا اپنی امت کو کہ وہ مسواک کرے ہر نماز کے وقت، اور یہ بھی لکھا ہے ہر وضو کے وقت۔ اسی حدیث پاک کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ اس کے برعکس ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ لہذا کوئی حنفی شخص نماز جماعت کھڑی ہوتے وقت، بہت سے ہمارے بھائی سعودی عربیہ جا کر کے واپس آتے ہیں، سعودی ریٹرن ہوتے ہیں، تو
وہ مسواک جیب سے نکالے اور انہوں نے مسواک کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ مکے میں ہوتا ہے, کعبے میں ہم نے دیکھا لوگ وہ کرتے ہوئے, مدینے میں اس طرح لوگ کرتے. بھائی وہ کرتے ہیں, ہم اور آپ ایک ضابطے کے پابند ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں. یہ نہیں کہ بعض باتیں امام ابو حنیفہ کی لے لی جائیں, بعض باتیں امام شافعی کی, بعض امام احمد ابن حنبل کی, بعض امام مالک کی, پھر یہ شریعت کا مذاق بن جائے گا. ہمارا جی چاہے گا تو امام شافعی کا مسلک لے لیں گے, ہمارا جی چاہے گا تو حضرت امام احمد ابن حنبل کا مسلک لے لیں گے. تو یہ تو ہماری مرضی ہو گئی. یہ امام کی اتباع کہاں ہوئی, یہ شریعت کی اتباع کہاں ہوئی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے جسم سے خون نکل آئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہیں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر پیشاب پاخانے کا مقام چھوڑ دے, پیشاب پاخانے کے مقام کے علاوہ سے خون بھی نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب کیا فرق پڑے گا اس مسواک پر؟ ہمارے بھائی جو سعودی ریٹرن ہوتے ہیں وہ اگر وہ حنفی مسلک کے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع ہر مسئلے میں کرتے, لیکن اس میں وہ مسواک انہوں نے کرنا شروع کر دیا. خدا نخواستہ سختی سے آپ نے مسواک منہ پہ رگڑ دیا اور خون نکل آیا, پتہ نہیں چلا, آپ کا وضو ٹوٹ گیا. آپ نے پوری نماز بے وضو پڑھی ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نماز جب جماعت کھڑی ہو رہی ہو اس وقت مسواک کرنا مسنون نہیں ہے. مسواک کرنا مسنون ہے وضو کے وقت. اب آپ کہیں گے حدیث کے اندر عند کل صلاۃ کا لفظ ہے, ہر نماز کے وقت لکھا ہے, تو ہم یہ کہیں گے عند کل وضو کا لفظ بھی تو ہے کہ ہر وضو کے وقت. تو اب اس میں تطبیق کیسے, جوڑ کیسے پیدا کی جائے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مانتے ہیں کہ عام طور پر آدمی نماز جب پڑھنا چاہتا ہے, نماز کا ارادہ کرتا ہے, تو نماز سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے وضو کرتا ہے. تو وضو کے وقت جو مسواک کیا وہ نماز کے وقت مسواک کرنا مانا جاتا ہے, کیونکہ اس نے الگ سے اور کوئی کام کرنے کے لیے وضو نہیں کیا ہے, نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے. تو اس کا وضو میں مسواک کرنا گویا کہ نماز کے وقت مسواک کرنا ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا نماز کی سنت نہیں ہے بلکہ وضو کی سنت ہے. اب اگر کوئی شخص صبح ایک بار وضو کر لیتا ہے اور اس کا وضو 3 نمازوں 4 نمازوں تک, فجر سے اس کا وضو عصر تک باقی رہا, اس نے فجر میں اگر مسواک کر لیا تھا اور ظہر اور عصر کے وقت اس نے مسواک نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ نماز کی سنت نہیں بلکہ وضو کی سنت ہے. البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس نے ایک وضو سے 3 نمازیں پڑھ لی, لیکن اس نے باقی 2 نمازوں میں چونکہ مسواک نہیں کیا ہے اس لیے اس کی یہ سنت چھوٹ گئی. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے. عین جماعت کھڑی ہو رہی ہو اس وقت مسواک کرنا سنت نہیں ہے, بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے منع اس لیے کر دیا گیا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ خون آ گیا تو آپ کی نماز جاتی رہے گی اور آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا. یہ رہا مسئلہ مسواک کرنے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنا کب ضروری ہوتا ہے. وضو کرنا ضروری ہے لیکن کب ضروری ہے اور کس کے لیے ضروری ہے؟ جس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے, وضو کو توڑنے والی چیزیں پیش آ گئی ہو اور اس آدمی کو ایسا کام کرنا ہے جو کام بغیر وضو کے ہوتا ہی نہیں, جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, جیسے قرآن پاک کو چھونا بغیر وضو کے ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ کام جیسے سجدہ تلاوت, آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر رکھی ہے صبح, اب اس وقت آپ مسجد پہنچے اور ابھی آپ کا وضو نہیں ہے, آپ کو سجدہ کرنا ہے وہ جو تلاوت والا ہے, تو آپ بغیر وضو کے تو کر نہیں سکتے. اس لیے جو ہے وضو کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو ایسا کام کرنا ہو جو کام بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا, اس وقت وضو کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. اور وہ کون آدمی ہے جس پر وضو واجب ہوتا ہے؟ عاقل, بالغ, مسلمان اور قادر علی الماء,
یعنی جو پانی پر قادر ہو، پانی کو استعمال کرنے پر قادر ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ عاقل اس لیے کہا کیونکہ مجنون احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہے۔ جو آدمی دیوانہ ہو، پاگل ہو، وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ بالغ ہو اس لیے کہ نابالغ بچہ بھی شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قادر علی مسلمان ہو، کیونکہ کافر جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا وہ وضو کا اہل نہیں، وہ حکم شرعی کا مکلف نہیں۔ اس لیے وضو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عاقل ہو۔ وضو کے واجب ہونے کے لیے صحیح نہیں، واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تب جا کر کے اس آدمی پر وضو کرنا واجب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے وضو کر لیا تو کیا ان کا وضو مانا جائے گا یا نہیں؟ فرض کیجئے ایک آدمی ابھی حالت ایمان میں نہیں ہے، وہ غسل کیا ہوا بالکل پاک صاف ہے، اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ پاک صاف تھا، وضو اس کا نہیں تھا جیسے مسلمان وضو کرتے ہیں اس طریقے سے اس کا وضو نہیں تھا، حالت کفر ہی میں اس نے وضو کر لیا جس طرح مسلمان وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آدمی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو جائے، تو اس کا وہ کیا ہوا وضو جو ہے وہ اگر وضو کو توڑنے والی چیز نہیں پیش آئی ہے تو اس کا وضو مان لیا جائے گا، اگر بیچ میں وضو کو توڑنے والی چیز پیش آ گئی تو اس کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ تو بہرحال وضو کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اور اسی طریقے سے پانی پر قادر ہونا، یعنی جو آدمی پانی کے استعمال کرنے پر قادر ہو۔ مثال کے طور پر پانی موجود ہے لیکن وہ آدمی اتنا بیمار ہے کہ وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس آدمی کی بیماری میں کے بڑھنے کا خطرہ ہے، یا یہ کہ وہ آدمی گرم پانی بھی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو گرم پانی دے سکے، ایک دم تنے تنہا وہ شخص رہتا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں اور خود بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ پانی پر قادر نہیں ہے، لہذا اس شخص پر وضو واجب نہیں، اس کا دوسرا وکلپ ہے وہ ہے تیمم کرنا۔ آج کل لوگ سردیوں میں ہلکی سی سردی پڑ جائے تو سہولت کے لیے کہتے ہیں بھائی ہم تو بیمار ہیں اس وجہ سے ہم وضو نہیں کر پائیں گے، تیمم کر لیں۔ ہرگز نہیں، اگر آپ ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کر سکتے تو کم از کم گھر میں کوئی شخص ہے جو آپ کو گرم پانی دے سکتا ہے، آپ گرم پانی استعمال کیجیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وضو کرنا اس شخص کے لیے واجب ہے جو آدمی ایسا کام کرنا چاہتا ہو جو کام بغیر وضو کے نہیں ہوتا، اور وضو کی تعریف بھی یہی، وضو کا حکم بھی یہی ہے، استباحۃ ما لا یحل الا بغیرہ، اس چیز کو حلال کرنا جو بغیر وضو کے حلال نہیں ہے، یہی حکم ہے وضو کا۔ وضو کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے جو بغیر وضو کے حلال نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ہم نے بتایا بھی کہ نماز پڑھنا بغیر وضو کے حلال نہیں، مثال کے طور پر سجدہ تلاوت بغیر وضو کے حلال نہیں، مثال کے طور پر قرآن پاک کو چھونا بغیر وضو کے حلال نہیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو مسواک اور وضو کے تعلق سے ذکر کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ موقع ملنے پر وضو کے فرائض اور پھر اس کے بعد وضو کو توڑنے والی چیزیں اور وضو کے سنن و مستحبات کا ذکر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بھائی ماشاءاللہ چونا کاری کا کام، پتائی کا کام چل رہا ہے، آپ حضرات کے سامنے ہے، آپ حضرات سے جس سے جو ہو سکے اللہ رب العزت جتنی توفیق دے، مسجد کے ذمہ داران سے مل کر مسجد کا تعاون فرمائے، اللہ آپ کو بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔